السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی طرف سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ پہلے آج کی اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس سے 13 اموات ہوئی ہیں، جبکہ اموات کی مجموعی تعداد 240 ہو گئی ہے۔ کل متاثرہ افراد کی تعداد 11,514 ہے۔ سندھ حکومت کا نماز جمعہ کے موقع پر لاک ڈاؤن میں سختی اور مساجد میں نماز تراویح کے اجتماعات پر پابندی کا اعلان۔ افغانستان کی وزارت صحت نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں 12 صوبوں میں 95 نئے کووڈ-19 کیسز کی اطلاع دی ہے، جس کے بعد افغانستان میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,330 ہو گئی ہے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 1,91,000 سے بڑھ گئی ہے۔ برطانیہ میں ممکنہ کورونا وائرس ویکسین کے انسانوں پر تجربے کا آغاز۔ امریکہ میں کورونا سے ہلاکتیں 49,963 ہو گئی ہیں، جبکہ اب تک 8,69,000 سے زیادہ کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ اٹلی میں 25,000 سے زائد اموات ہوئی ہیں، جبکہ 1,90,000 کے لگ بھگ کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ پاکستان نے کورونا وائرس کے مریضوں کے علاج کے لیے وینٹیلیٹرز بھیجنے کی درخواست کی ہے، جو انہوں نے منظور کر لی ہے۔ وائٹ ہاؤس میں اس بیماری سے نمٹنے کی کوششوں پر غور کے لیے ہونے والی بریفنگ میں ٹرمپ نے کہا کہ عالمی لیڈروں نے ان سے وینٹیلیٹرز کی شدید ضرورت کا اظہار کیا ہے اور واشنگٹن نے انہیں اس کی فراہمی کا یقین دلایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے بھی ان سے بات کی ہے اور ہم بسط خوشی انہیں وینٹیلیٹرز فراہم کر رہے ہیں۔ پاکستانی اخبار ڈان کی اطلاع کے مطابق عالمی بینک کا کہنا ہے کہ سن 2020 میں پاکستان میں ترسیلات میں کمی کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ بینک کا کہنا ہے کہ یہ ترسیلات 23% سے کم ہو کر 17 ارب ڈالر رہ جائیں گی، جبکہ سن 2019 میں 22.5 ارب ڈالر تھیں۔ کووڈ-19 کی وبا کے باعث معاشی بحران نے یہ کمی کی ہے۔ بینک نے متنبہ کیا ہے کہ یہ بحران طویل اور گہرا ہو سکتا ہے۔ پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا ہے کہ کورونا کے حوالے سے اگلے 15 دن بہت اہم ہیں۔ بہتر ہے کہ عوام گھروں کو عبادت گاہیں بنائیں اور احتیاط کریں۔ راولپنڈی میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ کورونا وبا کی وجہ سے پاکستان کے مختلف علاقوں میں فوج کی تعیناتی کی گئی ہے۔ اس کے لیے فوج سیکیورٹی الاؤنس وصول نہیں کرے گی۔ میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا تھا کہ پاکستان میں صورتحال اب بھی قابو میں ہے، لیکن پاکستانیوں کو اجتماعی احتیاط کی ضرورت ہے۔ میجر جنرل بابر افتخار نے بتایا کہ پاکستان میں سول اور فوجی قیادت مل کر اس خطرے کا مقابلہ کر رہی ہے۔ پاک فوج کی جانب سے 3.5 لاکھ سے زائد راشن بیگز مستحقین کو پہنچائے جا رہے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے مزید کہا کہ چینی امداد اور طبی سامان پاک بحریہ کے جہاز کے ذریعے پہنچائے جا رہے ہیں۔ چین سے امدادی سامان کے 2 جہاز اور ڈاکٹرز کی ٹیم پاکستان پہنچی ہے۔ انہوں نے کہا کہ علماء کرام کا بھی اس پوری صورتحال میں کردار قابل تعریف رہا ہے، جبکہ میڈیا نے بھی اس دوران بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ پاکستانی فوج کے ترجمان نے الزام عائد کیا کہ لائن آف کنٹرول پر بھارتی جارحیت میں کچھ عرصے میں اضافہ ہوا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا کہ جی ایچ کیو میں ہونے والے اجلاس میں بھارتی قیادت کے بیانات کا سخت نوٹس لیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بھارت نے کورونا وائرس کے آغاز سے لے کر اب تک 406 مرتبہ ایل او سی کی خلاف ورزی کی ہے۔ بھارتی فوج میڈیا کے ذریعے جھوٹا پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا تھا کہ کورونا ایک عالمی وبا ہے جس سے پوری دنیا متاثر ہوئی ہے۔ اس وبا کو مذہب سے جوڑنے کی بھارتی کوشش ناکام ہو گئی ہے۔ بھارت نے جعلی خبریں پھیلانے کی کوشش کی، جس کی دنیا نے مذمت کی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ آرمی چیف نے تمام کور کمانڈرز کو بارڈرز اور ملکی سیکیورٹی پر چوکس رہنے کی ہدایت کی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے جمعرات کے روز مختلف ٹیلی ویژن کے ساتھ مل کر وزیر اعظم امدادی فنڈ برائے کورونا قائم کے لیے
عطیات جمع کیے، جس میں دنیا بھر سے پاکستانیوں نے فون اور ایس ایم ایس کے ذریعے اپنے عطیات جمع کروائے۔ اعداد و شمار کے مطابق احساس ٹیلی تھون پروگرام کے تحت 2 ارب 76 کروڑ روپے سے زائد کے فنڈز جمع ہوئے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مسلمانوں کے مقدس مہینے رمضان کے موقع پر ریاست ہائے متحدہ امریکہ اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ گزشتہ چند ماہ کے دوران ہم نے دیکھا ہے کہ مشکل وقت میں دعا کی طاقت کس قدر اہمیت رکھتی ہے۔ آج رمضان کے مقدس ماہ کے آغاز پر انہوں نے دعا کی کہ جو لوگ ان مقدس لمحات میں عبادت کریں، ان کی زندگی میں سکون آئے اور مذہب سے ان کا رشتہ مزید مضبوط ہو۔ اور پاکستان کے اخبار ڈان کی اطلاع کے مطابق امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے بھی بین الاقوامی برادری پر جمعرات کے روز زور دیا کہ وہ کرونا وائرس کی وبا کے باعث رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کو نشانہ بنانا چھوڑ دیں۔ رمضان کے آغاز سرکاری رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس ہوا، لیکن اس کے سربراہ مفتی منیب الرحمان کے اعلان کے مطابق ملک بھر میں کہیں چاند نظر نہیں آیا اور ہفتے کو پہلا روزہ ہوگا۔ لیکن پشاور کی مسجد قاسم خان کے مفتی پوپل زئی نے کہا ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں چاند نظر آنے کی متعدد شہادتیں ملی ہیں، اس لیے جمعے کو پہلا روزہ ہے۔ پاکستان کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات استوار کرنے کا مطالبہ کرنے والے ایک شہری ڈیوڈ آریل، جن کا پرانا نام خلیل الرحمان ہے، سیکیورٹی اداروں نے ان کو حراست میں لے لیا ہے۔ مذکورہ شخص نے اپنے مطالبے کے حق میں 1 ماہ سے اسلام آباد کے نیشنل پریس کلب کے سامنے احتجاجی کیمپ لگایا ہوا تھا۔ ڈیوڈ کا مطالبہ تھا کہ وہ پاکستانی پاسپورٹ پر اسرائیل کا سفر کرنا چاہتے ہیں، لہذا پاکستان کو اپنے پاسپورٹ پر سے اسرائیل سے متعلق تحریر ختم کرنی چاہیے۔ خیال رہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، لہذا سفارتی تعلقات نہ ہونے کے باعث اس کے پاسپورٹ پر درج ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے سفر کے لیے کارآمد نہیں ہے۔ اس سے قبل کراچی کے ایک نوجوان محمد فیصل نے خود کو یہودی رجسٹرڈ کرایا تھا۔ اسلام آباد پریس کلب کے سامنے نصب ڈیوڈ آریل کے خیمے پر اسرائیل کا پرچم بھی چھسپاں تھا۔ ڈیوڈ آریل کا دعویٰ ہے کہ پاکستان میں ہزاروں ایسے افراد ہیں جو اپنے مقدس مقامات کی زیارت کے لیے اسرائیل جانا چاہتے ہیں۔ ان کا مطالبہ ہے کہ جیسے پاکستانی مسلمان اپنے مقدس مقامات کی زیارات کے لیے مکہ مدینہ جاتے ہیں، ایسے ہی زائنسٹس کو بھی یروشلم جانے کی اجازت ہونی چاہیے۔ طالبان نے افغانستان حکومت کی طرف سے ماہ رمضان کے دوران جنگ بندی کا مطالبہ مسترد کر دیا ہے۔ حکومت نے حال ہی میں یہ مطالبہ کیا تھا۔ افغان حکومت کا طالبان کو کہنا تھا کہ جنگ بندی کی صورت میں حکومت کرونا وائرس کی وبا سے بہتر طور پر نمٹ سکے گی۔ افغان طالبان کے دوحہ آفس کے ترجمان سہیل شاہین نے کہا ہے کہ امریکہ سے طے پانے والے معاہدے میں قیام امن کے لیے ایک فریم ورک طے کیا گیا ہے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور بین الاقوامی برادری بھی اس کی تائید کر چکی ہے۔ سہیل شاہین کا ایک ٹویٹ میں کہنا تھا کہ اگر معاہدے پر پوری طرح عمل درآمد ہو تو یہ ہمیں ایک پائیدار امن اور جنگ بندی کی طرف لے جائے گا۔ مغربی ملکوں کے دفاعی اتحاد نیٹو نے افغان طالبان سے کہا ہے کہ وہ تشدد میں کمی کر کے بغیر کسی مزید تاخیر کے امن مذاکرات میں شامل ہوں۔ اس کے ساتھ ہی نیٹو نے افغان حکومت اور طالبان کے درمیان قیدیوں کی رہائی کے عمل کو تیز کرنے پر بھی زور دیا ہے۔ نیٹو کی طرف سے جمعے کو جاری ہونے والے ایک بیان میں ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جو تب طالبان نے پہلے ہی افغان حکومت کی طرف سے رمضان کے مہینے میں جنگ بندی کا مطالبہ مسترد کیا ہے۔ نیٹو ممالک کے سفیروں نے ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ طالبان کی طرف سے روا رکھے جانے والے تشدد کی موجودہ سطح ناقابل قبول ہے۔ نیٹو نے کابل حکومت کی طرف سے بین الافغان امن مذاکرات کے لیے ایک جامع ٹیم تشکیل دینے کے اقدام کا خیر مقدم کرتے ہوئے طالبان پر زور دیا کہ وہ مزید کسی تاخیر کے اس ٹیم کے ساتھ مذاکرات شروع کریں۔ افغانستان کی وزارت صحت نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں 12 صوبوں میں 95 نئے کووڈ-19 کیسز کی اطلاع دی ہے، جس کے بعد افغانستان میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 1330 ہو گئی ہے۔ افغانستان میں ایک دن میں کورونا وائرس کے کیسز کی سب سے بڑی تعداد ہے۔
افغان وزارت صحت نے اپنے ایک بیان میں بتایا ہے کہ اب تک کرونا وائرس سے 43 اموات ہو چکی ہیں، جبکہ 188 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ افغان وزارت صحت نے ماہ رمضان میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ پر تشویش کا اظہار کیا ہے، کیونکہ زیادہ افراد مساجد میں لمبے عرصے تک رکیں گے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے چھوٹے کاروباروں اور ہسپتالوں کی معاونت کے لیے $484 ارب کے امدادی پیکج پر جمعے کے روز دستخط کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ دستخط ایوان صدر کے اوول آفس میں کیے جائیں گے۔ گزشتہ 2 ماہ کے دوران یہ امریکی صدر کی جانب سے چوتھا امدادی پیکج ہے۔ یہ پیکج لاکھوں امریکیوں کو ریلیف اور چھوٹے کاروباری حضرات کی مدد کے لیے دیا جا رہا ہے۔ کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے امریکہ کی بیشتر ریاستوں میں لاک ڈاؤن ہے، جس سے کاروباری زندگی شدید متاثر ہوئے ہیں اور لاکھوں افراد بے روزگار ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کی وبا پھیلنے کے بعد سے اب تک 2.60 کروڑ سے زائد امریکیوں نے بے روزگاری الاؤنس کے لیے درخواستیں جمع کرائی ہیں۔ صرف گزشتہ ہفتے میں ہی 44 لاکھ سے زائد درخواستیں جمع کرائی گئی ہیں۔ لہذا امریکی صدر نے چھوٹے کاروباروں اور ہسپتالوں کی مدد کے لیے $484 ارب کے ایک اور پیکج کا اعلان کیا ہے، جو ایوان نمائندگان سے بھی کثرت رائے سے منظور ہو چکا ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں کا کہنا ہے کہ چین نے یہ گمراہ کن پیغامات امریکہ میں پھیلائے ہیں کہ صدر ٹرمپ کرونا وائرس کی وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ملکی سطح پر لاک ڈاؤن کی پابندیاں عائد کرنے والے ہیں۔ اخبار کا کہنا ہے کہ گزشتہ ماہ سیل فون کے ٹیکسٹ اور سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلائے گئے ان پیغامات میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ جو ہی امریکی فوجی اپنے تعینات کردہ مقامات پر پہنچ جائیں گے تو صدر ٹرمپ لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیں گے۔ فوجیوں کی تعیناتی کا مقصد لوٹ مار اور فسادات کو روکنا تھا۔ یہ پیغامات 2 دن کے اندر انتہائی تیزی سے پھیل گئے ہیں اور امریکہ کی قومی سلامتی کونسل کو ٹویٹر پر یہ پیغام جاری کرنا پڑا کہ یہ پیغامات جھوٹے ہیں۔ اخبار نے یہ خبر امریکہ کی 6 مختلف خفیہ ایجنسیوں سے تعلق رکھنے والے 6 اہلکاروں کی طرف سے شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر دی ہے۔ چین کی وزارت خارجہ نے ان الزامات کو انتہائی فضول قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اس قدر گھٹیا ہیں کہ ان کی تردید جاری کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے جمعرات کے روز فاکس نیوز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا کہ چین نے سخت تکلیف پہنچائی ہے اور اس اقدام سے بہت سی جانیں ضائع ہوئی ہیں اور اب عالمی اور امریکی معیشت کو سخت چیلنجوں کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سب جانتے ہیں کہ یہ وائرس چین کے شہر ووہان سے شروع ہوا اور اسے روکنے کے لیے چین نے خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ چین کو اس کا خمیازہ ادا کرنا پڑے گا۔ دنیا کے مختلف کرکٹ بورڈز کے سربراہوں کی جانب سے کرونا وائرس کے باوجود رواں سال اکتوبر میں T20 ورلڈ کپ کے انعقاد پر غور جاری ہے۔ عالمی کرکٹ کرونا وائرس کی وجہ سے تعطل کا شکار ہے، تاہم کرکٹ بورڈز بھاری معاشی نقصان، عالمی ٹیسٹ چیمپئن شپ، T20 ورلڈ کپ اور کھیلوں کے دیگر مقابلوں کے انعقاد کے حوالے سے فکر مند ہیں۔ اس سلسلے میں کرکٹ آسٹریلیا اور دیگر ملکوں کے کرکٹ بورڈ کے سربراہان نے ویڈیو لنک کے ذریعے جمعرات کو ہونے والے اجلاس کے دوران کرکٹ کی سرگرمیوں میں حائل رکاوٹوں کے حل پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ اجلاس میں T20 ورلڈ کپ سمیت ICC کے تمام عالمی مقابلوں کے لیے ہنگامی منصوبہ بندی پر زور دیا گیا ہے۔ ان مقابلوں میں اگلے سال ہونے والا خواتین کا عالمی کرکٹ کپ بھی شامل ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ پر بھی یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ YouTube پر بھی آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔